حي على الفلاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ٹاپک ہے اسلام میں صلہ رحمی. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کیا ہے؟ تو صلہ رحمی سے مراد ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا. قرآن اور سنت میں قرابت داری اور رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کو یا ان کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرنے کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس خوشگوار تعلقات کو نظر انداز کر دینے کو یا اس کو اگنور کر دینے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا گیا ہے. صلہ رحمی سے مطلب ہے رحمی رشتوں، یعنی کہ جو خونی رشتے ہیں یا آپسی رشتے اور تعلقات ہیں ان کو جوڑنا. قطع رحمی سے مراد ہے ان کو کاٹ دینا یا منقطع کر دینا. تو قرآن اور حدیث میں بھی اس کا بہت بار ذکر کیا گیا ہے. اور صلہ رحمی، اگر پہلی بات تو ٹاپک کو چوز کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم بنیادی باتوں پر اکثر بنیادی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور دوسری دیگر مطلب اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کی وہ تمام چیزیں جو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے لیے ضروری ہیں اور جن سے کو ادا کرنے کی صورت میں ہم ایک بہترین امن پسند معاشرے کے علمبردار ہو سکتے ہیں، امن پسند معاشرے کے معمار ہو سکتے ہیں. نظر انداز کر دینے کی صورت میں ہمیں اس کے نقصانات واضح طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. کہنے کو یہ بہت ہی کامن ٹاپک ہے، لیکن اس کو چننا اور اس سے متعلق سمجھ لیجیے اس کا مقصد جو ہے وہ محض ایک ریمائنڈر ہے کہ پتہ سبھی کو ہوتا ہے یہ تمام چیزیں، لیکن یاد دہانی ہے کہ ہو سکتا ہے اس لیکچر کے بعد کسی کے اندر اس طرح کے نظریات یا اس طرح کے افکار سامنے آئیں کہ اگر کسی نے کوئی اپنے رشتہ داروں کے حقوق تلف کر رہا ہو یا کہیں کمی ہو رہی ہو تو وہ اپنی اصلاح کا کام کر سکے. بیسیکلی دعوت کا یہی پہلو ہوتا ہے. تو صلہ رحمی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم دیکھیں قرآن و سنت سے پہلے بھی مطلب قرآن رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنا جو ہے وہ ایک فطری تقاضا ہے، اور اس سے صرف اسلامی تعلیمات کی ہی تکمیل نہیں ہوتی ہے بلکہ معاشرتی احساس نے بھی اسے بہت زیادہ تقویت بخشی ہے، بہت زیادہ جرہ بخشی ہے. اسلام نے ان کے تحفظ پر بہت زیادہ زور دیا ہے، رشتہ داری کے حقوق پر یا صلہ رحمی پر، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اخلاقی، معاشرتی اور معاشی اعتبار سے ایک خوشگوار معاشرہ اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. کیونکہ صلہ رحمی کو نظر انداز کر دینے سے یا رشتہ داروں کے حقوق کو نظر انداز کر دینے سے نہ تو خاندانی نظام بہتر طریقے سے برقرار رہ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا خاندان کا استحکام بہتر طریقے سے ممکن ہے. خاندان جو ہے وہ رشتہ داروں کی ہی بنیادوں پر قائم ہے. رشتہ داری کے ذریعے ہی خاندان بنتا ہے، اور خاندان ان رشتہ داروں کے بغیر جو ہے وہ خاندان کا تصور ممکن نہیں ہے. تو اسی لیے ان رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ صلہ رحمی پر اسلام میں بہت زور ملتا ہے. کیونکہ خاندان کے بغیر ایک بہترین معاشرے کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. یہ خاندان ہی ہے جو بہترین معاشرہ بنا سکتا ہے، اور بہترین معاشرہ یا امن پسند معاشرے کا قیام ہی اسلام کا مقصد ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے،
اور وہ امن اور سلامتی کا پیغام جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے ہے، اور سوسائٹی جو ہے بغیر فرد اور خاندان کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے جب تک صلہ رحمی پر کی پر توجہ نہیں کی جائے گی، رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی جائے گی، اس وقت تک بہترین معاشرہ اور سماج کا تصور ناممکن ہے۔ اب صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے خود قرآن میں متعدد الفاظ متعدد بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ صرف حکم دے دیا گیا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کو شرک اور والدین کے حسن سلوک کے بعد، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں شرک کے کتنی ممانعت ہے، اور توحید کا حکم کس قدر دیا گیا ہے اور کس قدر لازمی تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جو دنیاوی اور دینی اعتبار سے ہر مسلمان سے اس کا لازمی مطالبہ اور تقاضا ہے۔ تو قرآن میں ایک جگہ خاص طور سے شرک اور مطلب توحید کا ذکر کے بعد، توحید کے مطالبے کے بعد والدین کے ساتھ اس میں سلوک کا تذکرہ ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر سینسیٹیو اور حساس معاملہ ہے، جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، یعنی قرابت دار کا مطلب یہی رشتہ داری ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، ان لوگوں کے لیے سے بھی اسی بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق ضائع کرنے سے بچیں۔ سورہ نساء میں ہے، اور تم ڈرو اللہ سے جن کے نام پر تم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو، اور ڈرو قرابت داروں کے حقوق ضائع کرنے سے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور انصاف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کس چیز کا؟ انصاف اور حسن سلوک کا، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ صرف چند آیات نہیں ہیں، بلکہ متعدد آیات ہیں جس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان سے بہتر تعلقات استوار کرنے کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اور اس کے برعکس صلہ رحمی کا الٹا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، قطع رحمی، یعنی رشتہ داری ان کو قطع کرنا، ان کو کاٹنا، ان کو چھوڑنا، اور قطع رحمی کی سخت ممانعت کی گئی ہے، سخت اس سے ڈرایا گیا ہے، اور قطع رحمی کی صورت میں سخت سزاؤں کی بھی وعید دی گئی ہے۔ جہاں ایک طرف صلہ رحمی کے نتیجے میں بہت سارے ثواب ہیں، دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں، وہیں قطع رحمی کی شکل میں مسلمانوں کو متنبہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں، قطع رحمی جو ہے یا رشتہ داروں کے ساتھ خراب تعلقات یا ان سے قطع تعلق کرنا، نہ صرف یہ کہ وہ معاشرے کو خراب کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا کا بھی سبب بنتا ہے۔ تو جہاں قرآن میں یا احادیث وغیرہ میں متعدد مقامات پر صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، وہیں قطع رحمی سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، جیسے کہ فرمایا، اور ڈرو رشتہ داروں کے حقوق ضائع کرنے سے، یعنی کہ جس طرح ڈرنے کا حکم اللہ تعالیٰ سے دوسرے معاملات میں ہے، دوسرے مطلب گناہوں سے بچنے میں سے ڈر اختیار کرو، اسی طرح قطع تعلق کرنے سے یا رشتہ داروں کے حقوق سلب کرنے سے بھی ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ بہت ساری احادیث ہیں
جس میں صلہ رحمی کی شکل میں، صلہ رحمی کے نتیجے میں بہت سارے انعامات اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت وغیرہ کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قطع تعلق کی صورت میں بہت سخت وعیدیں بھی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتا وہ جنت میں داخلہ نہیں پائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے کہ جب ہے یہ ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، تمام مسلمان جس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے وہ جنت میں جائے گا، اپنی سزا وغیرہ کا اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی اعتبار ہوگا اس کو بھگتنے کے بعد یا معاف ہو جانے کے بعد۔ لیکن حدیث ہے کہ جو شخص جو ہے وہ رشتہ داری کا حقوق ادا نہیں کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق کو تلف کرنے کے سلسلے میں اور بھی بہت سخت وعیدیں ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے اس قوم میں کبھی بھی مطلب رحمت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم میں رحمت نہیں نازل کرتا ہے، برکت نہیں نازل کرتا ہے۔ تو وہ اقوام یا وہ لوگ، وہ خاندان جو چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو وہ مسلمان جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور ان کی برکت، اللہ کی برکت ان پر رہے، ان کے خاندان پر رہے، ان کے اہل و عیال پر رہے، تو انہیں ضرور چاہیے کہ وہ رشتہ داری کا حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں۔ جب تک وہ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تب تک وہ صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو فالو نہیں کریں گے۔ حدیث میں ایک اور روایت ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اس کے برعکس صلہ رحمی کی صورت میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت ہو یا اس کی روزی میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو دنیاوی فائدے اخروی فائدے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ صلہ رحمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ تو خوش ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ تو اس کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازے گا ہی، جنت میں داخل کرے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کے جو ہیں وہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ہر شخص ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ لمبی زندگی جیے تاکہ وہ اپنے لیے بھی آسانیاں اور فراہم کرے اور نیک اعمال کرے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر کے جائے۔ تو ایک عمر میں برکت یا عمر میں اضافہ ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ کوئی بھی انسان نہ تو مرنا چاہتا ہے نہ جلد مرنا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت بھی یہ اس کی خواہش وجہ ہے، اور اس کی برکت کی جو دعائیں خود اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں کہ رزق میں برکت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو صلہ رحمی کا صلہ جو ہے یا صلہ رحمی کا بدلہ جو ہے وہ اس صورت میں بھی ہے کہ انسان کی عمر طویل ہوتی ہے اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ متعدد احادیث ہیں جو صلہ رحمی کے سلسلے میں ہیں، جو کہ صلہ رحمی کے یا رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے پر ابھارتی ہیں۔ قرآن میں، حدیث میں اس کے سلسلے میں متعدد ذکر ملتے ہیں اور حکم ملتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ کرنے کی صورت میں، قطع رحمی کی صورت میں سزا اور وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ تو صلہ رحمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صلہ رحمی سے مراد اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا ہے، تو اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ہم پریکٹیکل لائف میں، اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپس میں جتنے رشتہ دار ہیں ان کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا، ان کے ساتھ دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کے خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہر حال میں رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا، ایک دوسرے کے اچھے اور برے سے باخبر رہنا، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، رشتہ داروں کے گھر الغرض کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح
بیہیویئر رکھنا، اچھی طرح تعلقات کو نبھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں اب رشتہ داروں کے؟ رشتہ داروں کے حقوق یہ ہیں کہ جب ایک سب سے پہلا حق تو یہی ہے ان کا کہ وراثت میں ان کو حق دیا جائے۔ وراثت کا حق ایک ایسی چیز ہے جو عام طور سے انسان جو ہے وہ مال کی محبت نے انسان کو اتنا زیادہ جکڑ لیا ہے کہ وہ اس طرف تو سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ضروری ہے صرف اولاد کا یا بیوی بچوں کا ہی حق نہیں ہوتا ہے، بلکہ سورہ نساء کی آیات کے مطابق ہر رشتے کا کچھ نہ کچھ میت کی وراثت میں حق ہوتا ہے، تو ان وراثت کے حقوق کو بہتر طریقے سے ادا کیا جائے، اور یہ حقوق کی ادائیگی ان افراد پر کسی قسم کا احسان نہیں ہے، بلکہ ان کا حق ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو اس کو پریشانیوں کو دور کیا جائے، کوئی کسی غم میں مبتلا ہے رشتہ دار تو ان کے غم میں شریک ہوا جائے، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آیا جائے، ان کی خوشی میں شریک ہوا جائے۔ اگر کسی قسم کی کسی کو بیماری وغیرہ لاحق ہو جائے تو ان کی مدد کی جائے، ان کو بیمار پرسی کی جائے، جس حد تک ممکن ہو سکے ان کے کام آیا جائے۔ اور اگر خاص طور سے اگر وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں تو ان کی ہر ممکن حد تک ان کے مالی مدد کی جائے۔ اسلام میں صدقے کو بہت اہمیت دی گئی ہے، صدقے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، لیکن بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔ یعنی کہ صدقے کی فضیلت اتنی ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور اگر وہ ہی صدقہ، صرف ایک صدقے کی اتنی فضیلت ہے، لیکن اگر صدقہ کسی ضرورت مند رشتہ دار کو ادا کیا جائے تو اس سے دو حقوق ادا ہوتے ہیں۔ ایک تو صدقے کا دو طرح کا ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقے کا ثواب، دوسرے رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنے کا ثواب، ان کے کام آنے کا ثواب، رشتہ داری کا حقوق ادا کرنے کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب۔ تو اس لیے خاص طور سے صدقے کے وقت، صدقہ نکالتے وقت ضروری ہے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پہلے پرائرٹی جو دی جائے گی وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسی کو دی جائے گی، اس کے بعد کسی کو دیا جائے گا۔ اگر آپ کے رشتہ دار اور آپ کے پڑوسی ضرورت مند ہیں، ان کا خیال نہ کر کے آپ صدقہ کسی اور کو دے رہے ہیں تو ایک طریقے سے ان کا حق مار رہے ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ آپ کو صدقے کا ثواب تو ملے گا، ہمیں اور آپ کو، لیکن ساتھ ساتھ رشتہ داروں کی حق تلفی کا سے متعلق سوال بھی کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہی حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اطراف سے، اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں اس کے مالی حالت سے، بلکہ ان کی ہر حالت سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ کب انہیں ہماری کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو ادا کریں، ہم اس کو پورا کریں۔ یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کی نہ صرف یہ کہ مذہبی ذمہ داری ہے، بلکہ اخلاقی اور سماجی بھی ذمہ داری ہے۔ تو رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان پر احسان کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اگر وہ کسی بھی قسم کی مالی حوالے سے تنگ دستی اور کمزوری کا شکار ہیں تو ان کی مدد کرنا، ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا ہی صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی میں کون کون لوگ آئیں گے، کون کون رشتہ دار ہیں؟ تو اس میں ظاہر سی بات ہے والدین سب سے پہلے ہیں، کیونکہ رشتہ داری میں وہ سب سے پہلے ہیں۔ اسلام کا ایک اصول ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ سب سے پہلے مستحق ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے اطراف میں بہت زیادہ لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، مالی مدد کی جائے یا ویسے جس طریقے سے ممکن ہو سکے مدد کی جائے، لیکن آپ کے پاس نہ تو اتنے سورسز ہیں، نہ اتنے ذرائع ہیں، نہ خود آپ ہر وقت کھڑے رہ کر ہر کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو پرائرٹی بیسس جو ہوگا آپ کا وہ قرابت داروں میں قرابت داری ہی ہوگا۔ یعنی کہ جو قریب ہے سب سے زیادہ، جیسے والدین ہیں، اولاد ہیں،
چچا پھپھی وغیرہ ہیں، اس کے بعد خالہ خالو وغیرہ ہیں، ماموں وغیرہ ہیں، اس کے بعد اس سے دور کے رشتے، اسی طرح کر کے جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ پہلے آپ کے حسن سلوک کا اور آپ کے صلہ رحمی کا مستحق ہے، اس کے بعد والوں کا نمبر آتا ہے۔ تو صلہ رحمی میں والدین بھی آگے شامل ہوں گے، بھائی بہن بھی شامل ہوں گے، آپ کے اولاد بھی شامل ہوگی، بیوی بچے بھی شامل ہوں گے، خالہ پھوپھی چچا ماموں وغیرہ بھی شامل ہوں گے، اور ان کی اولادیں، یہ تمام چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، تو والدین کے جو رشتے دار ہیں، یا ان کے خاص طور سے ان کے دوست اور اقارب جو ان سے بہت قریب تھے، وہ بھی آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ کیونکہ نبی کریم سے ایک بار کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین۔ اور تو اگر اس شخص نے پوچھا اگر وہ وفات پا چکے ہوں تو ان کے تو فرمایا گیا کہ آپ تمہارے دیگر رشتے دار، لیکن اس کے علاوہ خاص طور سے وہ رشتے دار جو تمہارے والدین کی وجہ سے تمہارے رشتے دار ہیں، تمہارے قرابت دار ہیں، یعنی کہ یہی چچا پھپھی وغیرہ جو یا ماموں وغیرہ، اور اس کے علاوہ والدین کے تمہارے اعزاء اور اقارب اور دوست حضرات، تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ حسن سلوک میں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو صلہ رحمی ایک ایسی چیز ہے جو اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ جب آپ مالی فراوانی کا شکار ہوں، مالی فراوانی ہی آپ کے پاس ہو، جب آپ بہت زیادہ پیسے والے ہوں، صرف تبھی صلہ رحمی کو مکمل طور سے ادا کر سکتے ہیں، یا صلہ رحمی تب آپ سے صلہ رحمی کا تقاضا ہوگا، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ آپ کے اخلاق و عادات میں، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے ملنے جلنے میں، روزانہ کی خبر گیری میں، تعلقات میں، ان تمام چیزوں کے ذریعے بھی آپ صلہ رحمی کو ادا کر سکتے ہیں۔ صلہ رحمی ہر دور میں اور ہر حالت میں کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف انسان مالی مدد ہی کرے، بلکہ جس چیز کی بھی وہ استطاعت رکھتا ہو، جیسے اگر کسی کو دکھ درد ہے تو اس کے دکھ درد میں شریک ہو جائے، کسی کو غم ہے تو اس کے غم میں شریک ہو جائے، کسی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لے، کسی کے گھر جا کر ان کے احوال دریافت کر لے۔ تو ان تمام چیزوں میں بھی آپ کے صلہ رحمی ہی اس چیز کو یہی تمام چیزیں جو ہیں وہ صلہ رحمی کا حصہ ہیں، اور صلہ رحمی کے ذریعے اس کو ان کے حقوق کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ قطع رحمی اس لیے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داروں کو ان کا حقوق ادا کیا جائے گا، تمام معاملات میں ان سے کانشیس رہا جائے گا، اور ہر حال میں ان کو بھی آسودہ رکھنے کی، ان کو مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو نتیجتاً کس طرح کا خاندان یا کس طرح کی فیملی وجود میں آئے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، خاندان ہی جو ہے وہ معاشرے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ معاشرہ جو ہے یا سماج جو ہے وہ خاندان کے ذریعے ہی وجود میں آتا ہے۔ تو کیسی سوسائٹی یا کیسا سماج ہمارے اسی طرح کے کنٹریبیوشن سے وجود میں آ سکتا ہے، ہم کس طرح سے ایک بہترین سماج یا سوسائٹی کا معمار بننے میں رول ادا کر سکتے ہیں، جو ایک ایسا امن پسند معاشرہ اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، یا جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ تو اس طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ایک اہم چیز جو خاص طور سے اس طرف توجہ دلانے والی ہے، وہ یہ صلہ رحمی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں تب آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، یعنی کہ والدین یا رشتے دار یا آپ کے قرابت دار، ہم یہ ایکسکیوز کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے رشتے دار یا ہمارے قرابت دار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ برا سلوک رکھتے ہیں، یا صحیح طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں، یا سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں وغیرہ، اور نتیجے میں آج جو سوسائٹی یا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کا حاصل یہی ہے کہ بہت بہت دنوں تک ہم دوسروں سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کی خبر نہیں رکھتے، اور اس کا سیدھا سادہ ایکسکیوز یہی ہوتا ہے کہ وہ خود ہم سے تعلقات قائم رکھنا نہیں چاہتے، یا ہم سے بولنا نہیں چاہتے، یا ہم بولتے ہیں وہ ہم سے تعلقات
وہ ہم سے تعلقات نہیں رکھتے۔ تو یہ بات بالکل یاد رکھنے کی ہے کہ صلہ رحمی یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ہمارے ساتھ قرابت داری کے حقوق ادا کریں تو ہم ان کے حقوق ادا کریں گے، کیونکہ یہ بدلہ ہے۔ بدلہ ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ بہتر سلوک کر رہے ہیں تبھی ہم ان کے ساتھ بہتر سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں یا قرابت داری کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بلکہ ہم بدلہ دے رہے ہیں، لوگوں کے احسانوں کو ایک طرح سے ان کی شکل میں اتار رہے ہیں، جو یہی موجودہ مسلم سماج کا المیہ ہے کہ جو سوسائٹی یا وہ رشتہ دار جو امیر ہیں، مالدار ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ تو ہم اچھے سلوک کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو تھوڑا غریب ہیں یا وہ لوگ جو ہم سے ناراض ہیں، ان سے ہم لوگ خود بھی وہ لوگ اگر 4 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم 10 قدم اپنی شان میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ حالانکہ واضح حدیث ہے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے، ایون کسی مسلمان سے بھی رشتہ داری کا حقوق تو بہت بڑا ہے، کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق قطع کرے۔ اگر ہم اتنے لوگ جو کلاس میں بیٹھے ہیں، ذرا ہم اپنا اگر انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے محض اس وجہ سے اپنے رشتہ داروں کی بہت دنوں سے خبر نہیں لی ہے کہ وہ بھی تو ہمیں فون نہیں کرتے، یا وہ بھی تو ہم سے تعلق نہیں رکھتے، یا وہ بھی تو ہم سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے، یا انہوں نے ہمارے ساتھ ان دنوں کچھ اس طرح سے سلوک کیا تھا جو کہ ہمارے حقوق کے خلاف تھا یا ہماری عزت اور ہماری شان کے خلاف تھا۔ تو حدیث ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں کچھ بھلا کرے، یعنی کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جا رہا ہے، اس کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، یا اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا جا رہا ہے تو وہ بدلے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو ملائے، یعنی کہ جو لوگ اس سے قطع تعلق کر رہے ہیں وہ ان سے بھی جڑے، اور وہ رشتہ دار جو اس سے تعلقات قائم نہیں رکھنا چاہتے ہیں یا ان کا حقوق تلف کر رہے ہیں یا ان کو حق نہیں دے رہے ہیں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کر رہا ہے، بہتر طریقے سے ان کے حقوق ادا کر رہا ہے، یہ صلہ رحمی ہے بیسیکلی، اور اسی کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ان لوگوں کو قرآن جو ہے وہ ان لوگوں کو نافرمانوں میں رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں رکھتا ہے، جو تعلق کو کاٹتے ہیں، جس تعلق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ تعلق، دیکھیے رشتہ داری کا تعلق جو ہے یہ وہ تعلق ہے جو آپ نے خود سے نہیں بنایا ہے، یہ وہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر کے دیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، خونی رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں والدین کے ذریعے، اور انسان کو کسی بھی قیمت پر ایٹ اینی ہاؤ انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ رشتے، وہ تعلقات جو اللہ نے قائم کر کے دیے ہیں، جو اللہ نے استوار کروائے ہیں، وہ اپنی کسی بھی حرکت سے، کسی بھی نازیبا حرکت سے وہ توڑ دے یا قطع کرے، کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کام میں، اس کے حکم میں، اس کی مرضی میں دخل اندازی کرنے والا کہلائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے قائم کیے ہوئے رشتے کو منقطع کر رہا ہے۔ اسی لیے قطع رحمی کرنے والے کی صورت میں سخت سزائیں بھی سنائی گئی ہیں اور سخت وعیدیں دی گئی ہیں کہ جو شخص قطع رحمی، اور بہت ساری وعیدوں کے تو آپ چھوڑیے، کیا یہ وعید ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کافی نہیں ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ ہر مسلمان چاہے وہ کتنا بڑا کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ اپنا گناہ کیوں نہ کرتا ہو، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے، اور وہ عام طور پر ہر مسلمان اسی لالچ میں کام کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تاکہ اسے جنت مل جائے، اور وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو
کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ، اس کی خوشی کے ساتھ رہ سکے۔ تو یہ وعید ہی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے کافی ہے کہ وہ شخص جو قطع رحمی کرے گا یا تعلقات کو منقطع کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس طرف غور و فکر کریں، اور آج جو ہمیں ضرورت ہے صلہ رحمی کی، اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اور جہاں کہیں بھی کوتاہی ہو رہی ہو اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ سوچنا کہ ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، جب تک دوسرے ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں تب تک ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، یہ اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے اور صلہ رحمی کے بھی منافی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں سے بھی اور خود اپنے ذات سے بھی، کہ اگر ہم کہیں بھی پر بھی کوتاہی کر رہے ہوں گے یا کوتاہی کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں یقیناً ہم انشاءاللہ آج سے ہی اپنی اصلاح کا کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ رشتہ دار جن کو ہم نے منقطع کر رکھا ہے یا کسی وجہ سے ان سے تعلقات کو کم کر رکھا ہے، ان سے استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تبھی ہمیں صحیح شکل میں اس لیکچر کا کچھ حاصل سمجھ میں آئے گا، یا اس کا مقصد جو ہے اس لیکچر کا پورا ہو سکتا ہے۔ ایک اور اہم چیز، فرائض کی ادائیگی میں بھی قرابت داری اور رشتہ داری کو اہم مانا گیا ہے۔ زکوٰۃ جو اسلام کا پلر ہے، اسلام کے اہم پلرز میں سے ایک پلر ہے، جو کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے اگنور کرنا جائز نہیں ہے، اور ضروری ہے، تبھی وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی، اس کی ادائیگی میں بھی رشتہ داری کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے، یعنی کہ غربا اور جو مسکین ہیں ان میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے، یعنی کہ یتیم اور مسکینوں کو جو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی اس فرض کی ادائیگی میں بھی اگر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار پہلے ہمارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا مالی تعاون کے وہ حقدار ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ جیسے اہم فرض کی ادائیگی بھی جو ہے وہ رشتہ داروں کے ذریعے ہی کی جائے گی۔ غرض یہ کہ رشتہ داری اتنا اہم تقاضا ہے، رشتہ داری کو پورا کرنا، قرابت داری کا لحاظ رکھنا اتنا اہم تقاضا ہے کہ آپ زکوٰۃ وغیرہ کے یعنی کہ فرائض کی ادائیگی میں بھی اس کو نظر انداز نہیں کریں گے، اور باقی اپنی زندگی کی پریکٹیکل لائف میں بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنا بحیثیت مسلمان ضروری ہے، اور اسی کے نتیجے میں تبھی ایک بہترین اور امن پسند معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، جو اسلام کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ